السلام علیکم، دنیا ولاگ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق۔ آج دل بہت رنجیدہ ہے، بے چین ہے، غمگین ہے، افسردہ ہے۔ ایسے لگ رہا ہے پورے ملک کے اندر قیامت کا سماں ہے۔ بٹگرام کی جو 8 مائیں ہیں وہی اشکبار نہیں ہیں، ہر ماں اشکبار ہے۔ بٹگرام کے 8 باپ دکھی نہیں ہیں۔ جو بھی ملک کے اندر باپ کے رتبے کے اوپر فائز ہے وہ دکھی ہے۔ پاکستانی جو ہے نا، ہر پاکستانی خود کو ملامت کر رہا ہے۔ آج ایک بہت ہی دکھ بھرا اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ 6 بچے اور 2 اساتذہ بٹگرام کے اندر جو ایک کیبل کار ہوتی ہے جسے ڈولی کہتے ہیں عرف عام کے اندر، اس کے اندر اپنے سکول جا رہے تھے۔ صبح کوئی 6:30 پونے 7 بجے وہ اس ڈولی میں بیٹھے ہیں اور 7 بجے کے قریب وہ ڈولی چلی ہے، آگے گئی ہے تو وہ اس کی پہلے ایک تار ٹوٹی ہے، پھر دوسری تار ٹوٹ گئی ہے، تو وہ بیچ میں ہوا کے اندر جو ہے نا اٹک گئی ہے، ملحق ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لوکل لوگ جو ہے اس کو ٹرائی کرتے رہے، اس کو اتارنے کے لیے بے چین ہوتے رہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے میڈیا کے اوپر خبریں چلیں، پھر وہاں پہ مقامی پولیس گئی، وہاں پہ مقامی انتظامیہ گئی، اور سب سے بڑھ کے پھر پاک فوج وہاں پہ گئی۔ جو ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیا گیا، بہت کوششیں کی، جو ہمارے کمانڈوز ہیں وہ گئے، تو بہت کوششیں کی گئیں، مگر کسی بھی طرح سے ان کو ریسکیو نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ اور مسئلہ ایک اور یہ بھی تھا کہ اس کیبل کار کے اوپر ایک اور تار تھی، جو ہیلی کاپٹر ہے اس کے قریب جاتا تھا تو کیونکہ آلریڈی 2 تاریں ٹوٹ چکی تھی تو وہ ڈولی جو ہے نا وہ ہلنے لگتی تھی، اور اندر ظاہر جانیں تھیں، اور بچے بیچارے اتنے دکھی پریشان۔ 2 بچے تو بے ہوش ہو گئے اور وہ گھنٹوں بے ہوش رہے۔ ان میں سے ایک بچے کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے وہ دل کا مریض تھا، پیشنٹ تھا۔ پاک فوج کے کمانڈوز نے اندھیرا ہونے سے پہلے ایک آخری کوشش کی اور 2 بچوں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا۔ پہلے ایک بچے کو لائے، پھر دوسرے بچے کو لائے، اور اس کے بعد وہاں پہ اندھیرا ہو گیا اور ہوا چلنے لگی، موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن کیا جا رہا تھا اس کو بند کر دیا گیا، کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ محکمہ موسمیات نے بتایا تھا 30% چانس ہے بٹگرام کے اندر 8 بجے بارش ہونے کے، 40% چانس ہے 10 بجے بارش ہونے کے، اور رات کو جو ہے نا وہاں پہ تیز بارش ہونے کے امکان ہے۔ اور ویسے بھی محکمہ موسمیات نے پورے ملک کے اندر بارشوں کی فورکاسٹ کی ہوئی ہے۔ آپ بھی سب مل کے دعا کریں کہ خدا را وہاں پہ بارش نہ ہو، وہاں پہ آندھی نہ چلے، موسم زیادہ خراب نہ ہو، کیونکہ ابھی تک جو ہے یہ آپریشن جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر آپریشن چونکہ بند ہو چکا ہے تو پاک فوج کے جوان مقامی لوگوں کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے جو ہے نا زمینی راستے سے اس کیبل کے ذریعے جو ہے آپریشن کر رہے ہیں۔ مختلف چیزیں بھیجی جا رہی ہیں اس چھوٹی ڈولی کے ذریعے تاکہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی جائیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکال لیا جائے، کیونکہ وہاں پہ بارش کا امکان ہے، وہاں پہ رات کو آندھی آ سکتی ہے، وہاں پہ رات کو تیز بارش آ سکتی ہے۔ پورے پاکستان کو چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ رات کو موسم اچھا رہے۔ ہمیں بالکل سازشی تھیوریوں میں جانے کے بجائے ہمیں کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ جلد از جلد آپریشن ختم ہو اور موسم کی شدت بڑھنے سے پہلے ختم ہو جائے، سارے لوگوں کو ریسکیو کر لیا جائے۔ اسی کے اندر جو ہے نا ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے۔ مگر مجھے کچھ چیزیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوا ہے۔ آپ فیس بک کے اوپر دیکھیں، باقی ٹویٹر کے اوپر دیکھیں، مختلف لوگ سازشی تھیوریاں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ واقعہ جان بوجھ کے کیا گیا، ہمدردیاں لینے کے لیے کیا گیا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں وہ امریکی ہیلی کاپٹر کی تصویر لگا رہے ہیں، دیکھیں امریکہ کتنا جدید ہے اور وہ ٹینک اٹھا لیتا ہے تو ہم ایک ڈولی نہیں اٹھا سکتے۔ بھائی وہ امریکہ ہے، وہ چائنا ہے، وہ ترقی یافتہ قومیں ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، ہمارے ہاں تو سوئی بھی نہیں بنائی جاتی، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں۔ ہم اگر لمبی لسٹ کھول کے بیٹھ جائیں گے تو اس وقت تانے دینے کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت جوڑنے کا ٹائم ہے، دعا کرنے کا ٹائم ہے۔ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تانے دیں، ملک کو تانے دیں اور امریکہ کی مثالیں دیں اور سازشی تھیوریاں دیں کہ پاک فوج کے جوان بہت مشکل آپریشن انہوں نے کیا۔ جب سیلاب آتے ہیں تو پاک فوج کے جوان جو اپنی جانوں پہ کھیل کے پاکستانیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، 2005 کے زلزلے میں دیکھا تھا پاک فوج نے کس طرح کام کیا تھا، 2010 کے سیلاب میں دیکھا، 2022 کے سیلاب کے اندر ہم نے دیکھا، تو فوجی بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اس کو سازشی تھیوریوں میں نہیں جانا چاہیے، آپریشن کی جو ہے نا پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہماری صلاحیت نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ نوجوانوں کا، جوانوں کا وہاں پہ مورال ڈاؤن کرتے ہیں، مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ تو امریکہ
کی ہیلی کاپٹر کی تصویریں آپ بالکل لگائیں، آپ کو اس وقت لگانی چاہیے جب پورے ملک کے اندر خوشحالی ہو، اور اگر آپ دے سکیں تو 10 سال کے اندر کس کی حکومت تھی وہاں پہ کے پی کے اندر، یہ بٹگرام کس کے انڈر تھا، یہ ہمیں پھر پرویز خٹک صاحب سے پوچھنا چاہیے، محمود خان صاحب سے پوچھنا چاہیے، ہمیں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ 10 سال سے اربوں روپیہ وہاں پہ خرچ کیا گیا ہے تو وہ کہاں پہ لگا ہے؟ اسی طرح کہ یہ نہیں ہے، یہ والا بٹگرام کی یہ والی ڈولی ہے، ڈیلی 150 بچوں کو لے کے اسکول جاتی ہے اور ان کو واپس لے کے آتی ہے۔ ابھی تو یہ 8 بچے تھے، خدا را اس چیز کو دیکھیں، اور یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہاں پہ اسی طرح کی سینکڑوں ڈولیاں ہیں جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لوگوں کو لفٹ کرتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں تاکہ لمبے رستے سے نہ آیا جائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے رستے بنائے۔ ڈپٹی کمشنر اس کی اجازت دیتا ہے، اگر ڈپٹی کمشنر اس طرح کی ڈولی یا کیبل کار لگانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے اوپر نگرانی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مرمت کوئی نہیں کرتا، اس کی مینٹیننس کوئی نہیں ہے، اور اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں ہے، اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے۔ تو سرکاری سطح کے اوپر اس کی چیزیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ رستے کیوں نہیں بنائے گئے وہاں پہ؟ یہ لوگ جو ہے شارٹ کٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ اپنے خود سے سڑکیں نہیں بنا سکتے، وہ خود سے تو وہاں پہ گلیاں نہیں بنا سکتے، وہ خود سے تو کچھ نہیں کر سکتے، پل نہیں بنا سکتے۔ جو بھی کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے۔ حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کے اندر کے قریب ایک ڈالی گری تھی تو اسی طرح ہی بیچ میں 10 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح سوات کے اندر واقعہ ہوا تھا 2-3 سال پہلے، وہاں پہ 4-5 لوگ جو ہے نا جان سے گئے تھے۔ تو اس طرح کا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، حکومتوں کا بھی اس کے اندر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے وسائل کو بہتر جگہ پہ لگائیں۔ یہ ہم بہت اچھی تنقید کر لیتے ہیں، ہم دوسرے صوبوں پہ تنقید کر لیتے ہیں، مگر جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ دوسرا ایک اور ایشو ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کی۔ عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا کہ ان کی سزا معطل کر دی جائے، ان کو جو ہے نا ضمانت دی جائے، مگر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے وہ صاحب کہتے ہیں جی میری تیاری نہیں ہے، مجھے وہاں سے جو سیشن عدالت سے ابھی ڈاکومنٹس نہیں، مجھے 2 ہفتے دیے جائیں۔ جب سیشن عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے نا بہت چست ہوئے تھے، وہ روز آتے تھے، اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ آنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آخر میں کیا ہوا، عمران خان صاحب کو جب سزا ہوگی تو اب معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خیر چیف جسٹس صاحب نے اس کی سماعت کی ہے، انہوں نے ان کو 2 ہفتے کا ٹائم نہیں دیا، اور 24 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے لطیف کھوسہ صاحب کو آپ آرگومنٹ کریں۔ لطیف کھوسہ صاحب جب آج آرگومنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے، جس کا ہم نے رپورٹ کا کل تذکرہ بھی کیا تھا ٹک جیل کے اندر، ایڈیشنل سیشن جج کی جو رپورٹ تھی جس کے اندر بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، ان کا جو واش روم ہے اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے 6 فٹ کے اوپر، اور ان کے بالکل پرائیویسی نہیں ہے، جب وہ نہاتے ہیں، جب وہ واش روم جاتے ہیں تو پرائیویسی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انہیں جلد از جلد ضمانت دی جائے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب 24 تاریخ کو جو ہے نا وہ فائنل آرگومنٹ کے لیے سب کو بلا لیا۔ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے۔ مزید ڈیلے اگر الیکشن کمیشن کے وکیل نے نہ کیا تو ممکن ہے ان کو ضمانت مل جائے۔ سزا معطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے، مگر ضمانت شاید ان کو مل جائے، کیونکہ ان کی سزا اتنی نہیں ہے، 3 سال سزا ہے، تو ضمانت شاید ان کو مل جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔